کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن کس کی ارتداد ہوئی تھی؟ اس کا جواب آپ نے دیا تھا. آپ کے بخاری میں ان کے وفات کے دن ہی سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. ان کے وفات کے دن وفات ہی کے وقت سے کون سا واقعہ پیش آیا تھا؟ کون سی دین میں بدعت پیش کس نے توارد کی تھی جس کی وجہ سے جیسے صحابہ مرتد ہوئے تھے؟ اس کا جواب چاہیے. یہ آپ کے جو پہلے ہی شروع میں نے پوچھا تھا کہ کب مرتد ہوئے تھے صحابہ کرام، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ شروعات میں پہلے دن سے ہی مرتد تھے. اس کے بعد آپ اپنے ہی وہ تو سارے صحابہ تو شروع سے مرتد نہیں تھے نا. وسلم کے وفات کے بعد مرتد ہوئے. کچھ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں، کچھ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی ایمان ہی نہیں لائے تھے، مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے نا. وہ تو ان کا مرتد تو بنتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مرتد تو بنتے ہی نہیں کیونکہ وہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے، ویسے جھوٹ کہہ رہے تھے. کچھ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن مرتد ہوئے تھے. کس وجہ سے مرتد ہوئے تھے؟ اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے کہ دین میں بدعت داخل کی گئی تھی، بدعت کو انہوں نے مانا تھا. وہ کون سا بدعت ہے؟ سوال یہ ہے. وہ بدعت کوئی نہیں، صحابہ نے کی نہیں بدعت. تو پیغمبر نے جھوٹ بولا، تو پیغمبر نے جھوٹ بولا کہ اللہ پھر قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا نا کہ یہ لوگ اس لیے مرتد ہوئے تھے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کیا. ایک بات بتاؤ بھائی، آپ سچے ہیں یا اللہ سچا ہے؟ نبی سچا صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دے. تفسیر سر صافی میں، تفسیر صافی جلد نمبر 5 میں ہے کہ وہ جو صحابہ مرتد ہوئے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے ہٹائیں گے کہ انہوں نے بدعتیں کی تھی، اس میں لکھا ہوا ہے وہ امتی ہوں گے. اور صحیح مسلم میں سنی کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے. تفسیر صافی کو امتی سر دیکھیں، میں آپ کو بخاری دکھا دیتا ہوں، تفسیر صافی دکھائیں. تفسیر آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، تفسیر مجموع البیان کا جھوٹا حوالہ دیا تھا، وہ عبارت تفسیر مجموع البیان میں نہیں تھا. اب تفسیر صافی میں دیکھیں، اجازت دیں، اس طرح تفسیر صافی اس طرح نہیں کہ اس میں سب باتیں معتبر ہیں، شیعوں کے لیے مقبول ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کے بخاری میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ مرتد ہو جائیں گے، اس میں صحابہ کے الفاظ ہیں، اس میں امتی کے الفاظ نہیں ہیں، صحابہ کے الفاظ. صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ تھی. بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں، دیکھیں بات نہ کاٹیں، بات نہ کاٹیں بھائی. آپ اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ یہی ہے کہ امام علی علیہ السلام مرتد ہوئے تھے تو آپ کا اپنی ارتداد ہے، آپ خود دین سے خارج ہیں. یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ وہ مرتد ہوئے نا. بات ہو رہی ہے آپ کے ائمہ کی، جس کے ایمان پہ اختلاف ہے وہ امام علی علیہ السلام نہیں ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام نہیں ہے. جن کے ایمان پہ نزاع ہے وہ آپ کے امام ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، آپ کے صحابہ ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے ایمان پہ کوئی مسلمان نزاع کرتا ہے خاموش. اب بات اس بات پر ہے کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے، بخاری میں لکھا ہے کہ جو مرتد ہوئے تھے وہ صحابہ تھے، امتی نہیں تھے. کب مرتد ہوئے ہیں؟ روز وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے مرتد ہوئے ہیں؟ کہ اس لیے کہ دین میں انہوں نے بدعت داخل کیا. اب بتاؤ جی، وقت دن وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دین میں کون سی بدعت داخل ہوئی ہے؟ جی بتائیں. ہاں اب آپ خاموش رہنا، میں یہ جواب دوں گا، ٹھیک ہے جی. ہاں اصل یہ ہے کہ ٹاپک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی کہا ہوا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ثابت کرتے کہ ابو بکر اور عمر دونوں جہنمی ہیں. آپ نے ایسی کوئی بھی روایت پیش نہیں کی، اور آپ نے جو بات کی موضوع سے ہٹ کر کی. آپ عام بات کرتے ہیں، اور میں نے وہ خاص بات کی تھی نام لے کر کے ابو بکر اور عمر. آپ کے پاس ایک بھی دلیل آپ نے نہیں دیا کہ ابو بکر اور عمر جس طرح سے میں نے نام لے کر ان کو جنتی کہا، آپ نے ایک بھی روایت سے ثابت نہیں کیا. پوری 1.5 گھنٹہ آپ نے ضائع کیا. کبھی آپ جاتے تھے کہ صحابی جہنم میں جائیں گے، کبھی کچھ اور نام لے کر ابو بکر اور عمر کا آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش ہی نہیں کر سکے. پوری تقریر میں 1.5 گھنٹہ آپ نے ضائع. یہ میرے سوال کا جواب ہے جی. میں نے ایسے سوال کیا ہے کہ وہ یوم وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ مرتد ہوئے تھے، اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے، اس وجہ سے مرتد ہوئے تھے کہ دین خاموش ہے. آپ بات سنیں، آپ کے جواب میں کیوں جواب ذرا پلیز
بھائی ٹاپک یہی ہے نا، ٹاپک یہی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھو میرے محترم ناظرین، ٹاپک کیا تھا سر؟ اب ٹاپک یہ ہے، یہ ٹاپک بخاری ہے جی. یہ بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ حدیث نمبر ہے 4625. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ روز قیامت میرے کچھ اصحاب کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا. میں کہوں گا یا رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب یہ میرے صحابہ ہیں. یہ کہتے ہیں امتی ہیں، نہیں صحابہ ہیں جی. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے دین میں آپ کے بعد کیا بدعتیں داخل کی ہیں آپ کے بعد. فیقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، جب سے آپ ان سے الگ ہوئے اسی وقت سے یہ مرتد ہو گئے ہیں. وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت. وقت ارتداد کیا ہے؟ جب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے فراق حاصل کی، اس دنیا سے وفات حاصل کیا، تو اس وقت دین میں کیا بدعت داخل ہوئی ہے جس کی وجہ سے صحابہ مرتد ہو گئے. وہ سوائے خلافت ابو بکر عمر کچھ بھی نہیں ہے. دین میں جو بدعت جس کو اللہ نے حکم نہیں دیا نا کہ ابو بکر خلیفہ بنے، عمر خلیفہ بنے، عثمان خلیفہ بنے، وہ جس کے اللہ نے حکم نہیں دیا اور وہ خلیفہ بنے، وہ کون ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ابو بکر عمر کی خلافت ہے. جس کی اللہ نے حکم دیا تک کہ وہ خلیفہ بنے، وہ کون ہے؟ وہ یہ ہے کتاب السنہ لابی بکر بن ابی عاصم. علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد ہر مؤمن کا سردار امام علی علیہ السلام ہے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انک لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی ثم من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. جس کو اللہ نے امام بنایا تھا اس کو صحابہ نے پیچھے دھکیل دیا، جس کو اللہ نے غلام بنا دیا تھا صحابہ نے اس کو امام بنا دیا تھا، اسی لیے صحابہ مرتد ہو گئے. آپ کے صحیح بخاری میں ہے کہ وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. وہاں پہ آپ کو کوئی اور وجہ ارتداد نہیں ملے گا. حدیث نے خود بتا دیا کہ سبب ارتداد کیا ہے. سبب ارتداد ہے دین میں بدعت داخل کرانا، اور دین میں جو بدعت داخل کرائی گئی تھی وہ سوائے خلافت ابو بکر کے کچھ بھی نہیں تھا وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس ثابت ہو گیا کہ جنہوں نے ابو بکر کی اتباع کی اس کو صحیح خلیفہ مانا، وہ دین سے مرتد ہو گئے. اور ابو بکر عمر خود تو وہ پتہ ہی ہے کہ ان کی خلافت ہی باطل ہے، وہ خود ہی دین میں بدعت داخل کرنے والے ہیں. ان کا بھی جہنمی ہونا، مرتد ہونا ثابت ہو گیا، اور آپ کا مذہب بھی باطل ہو گیا. جی بہت ہے. یہ میرے پاس ہاتھ میں ہے، یہ سورۃ کوثر کی تفسیر ہے. تفسیر صافی ہے آپ کی، تفسیر صافی یہ آپ کی تفسیر ہے جناب، جس کے جو سورۃ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر جو لوگ آئیں گے کچھ، ٹھیک ہے، ترج علی امتی یوم القیامت، تو امت یوں بتایا جائے گا. تو تفسیر صافی ایک منٹ، آپ سنیں، میری باری ہے، میری باری ہے. آپ نہیں صحیح پورا پڑھے نا، پورا پڑھیں. میں عرض کر رہا ہوں پورا اب سن لینا، سن لینا، لکھے نا، سن لیں. تفسیر صافی، تفسیر صافی نہیں بھائی، اس طرح نہیں چلے گا. اس طرح آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ کو سننا پڑے گا، سننا پڑے گا بھائی، سننا پڑے گا، سننا پڑے گا. میرا ٹائم ضائع نہ کریں، داگنے کی کوشش نہ کریں. آپ بات کریں، سننا پڑے گا چننا صاحب، سننا پڑے گا. دیکھیں تفسیر صافی، ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ہولڈ کریں. تفسیر صافی یہ امتی ہوں گے، یہ سن لو بھائی، اب بھائی سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ سورۃ کوثر کی تفسیر ہے. تفسیر صافی جو ہے یہ کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جو مصادر اولیہ میں سے ہے. آپ سن لو ایک مرتبہ پلیز، خاموش ہو جاؤ، سن لو ایک منٹ. جنتی کہا ہے، آپ ان کو نام لے کر دوست کی ثابت کریں. میں نے ابھی نام لے کے ثابت کیا نا، پورے آپ کے ٹیم کو جہنمی ثابت ریز کیا. ان کو جواب لے لینا، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک منٹ سن لو. عرض یہ ہے آپ تفسیر صافی سے حدیث پڑھ کے سنائیں جواب دینے میں، لیکن بات یہ ہے کہ تفسیر صافی جو ہے اس کا مؤلف ابھی دنیا سے گزرا ہے 200-250 سال پہلے. وہ اس طرح کتاب نہیں جیسے بخاری مسلم ہے مصادر اولیہ میں سے، جیسے کتاب کافی ہے ہمارے ہاں، جیسے کتاب من لا یزال الفقیہ مصادر اولیہ میں سے. اس طرح نہیں ہے، وہ دوسری کتابوں سے نقل کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ حدیث آپ سن لو نا بھائی پلیز، بات تو سن، خاموش ہو جاؤ یار. اگلے ہفتے کو مناظرہ رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ سے کیا مناظر رکھنا ہے؟ آپ سے کیا؟ ابھی جو میں آیا ہوں اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جب مرضی میرے بات کو کاٹیں. صاحب اس طرح تو اصحابی سے کیا مراد ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ مجھے میرے جملے کو ختم نہ ہونے دینا. تفسیر صافی سے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، بات کریں نا، ان کو بات کرنے دیں پلیز. ان کو بات کریں. طارق صاحب آپ اتنی طرفداری کر رہے ہیں یا بار بار کر رہا ہے، مجھے آپ بولنے نہیں دے رہے ہیں. لگاتے ہیں کچھ اللہ کا خوف ہے نہیں آپ لوگوں کو؟ آپ ان کی طرفداری کریں، میں ان کا سنتا رہا ہوں. میں صرف کتاب اٹھائی ہے تو آپ ایک دم بند کرانا شروع کر دیتے ہیں. یہ انصاف ہے؟
تفسیر صافی میں عرض کر رہا ہوں، آپ سنیں گے تو آپ بات آگے چلے گی نا. آپ کی کتاب دے رہا ہوں نا، آپ کی کتاب ہے نا بھائی، تین بھائی سن لو نا، ہماری کتاب ہے. یہ آدمی بھائی ایسا بیوقوف آدمی سے میں کیا عرض کروں. ابھی سن لو نا بھائی. عرض یہ ہے کہ تفسیر صافی وہ خود مصادر اولیہ میں سے نہیں. آپ کو پرائمری سورسز کا پتہ ہے بتاؤ کہ میں اس کو پتہ ہی نہیں. آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے صبر کریں، وہ ٹاپک ہے اسکرین پہ. لیکن میں عوام کے لیے عرض کروں کیونکہ یہ چنا صاحب بولنے نہیں دے رہا. عرض یہ ہے، سن لو سب، کہ مصدر اولیہ اس کو کہتے ہیں. اس کو کیوں ہائی لائٹ کیا بھائی؟ مصدر اولی یہ ہے کہ ایسی کتابیں ہیں کہ وہ آپ تاریخ میں جائیں گے نا کہ کس نے کہاں پہ روایت کیا. مثلا تفسیر در منصور ہے، یہ مصادر اولیہ میں سے نہیں ہے. سیوطی وہاں پر دوسری کتابوں سے نقل کرتا ہے. سیوطی کہتا ہے بخاری نے یہ نقل کی، یا مسلم نے نقل کی، یا ابن ابی حاتم نے نقل کی، یا طبرانی نے نقل کیا نا. اسی طرح تفسیر صافی یہ تو بہت پرانا متاخر ہے، 300 سال پہلے گزرا ہے، تو وہ دوسری کتابوں سے نقل کرتا ہے. تفسیر صافی کی اپنی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ آپ جب نقل کرتے ہیں کہ تفسیر صافی میں یہ لکھا ہے، تو عرض یہ ہے کہ وہ پورا پڑھیں. وہ بتاتا ہے کہ میں کہاں سے نقل کرتا ہوں نا. آپ کہتے ہیں تفسیر صافی میں یہ لکھا ہے، تفسیر صافی میں کس جگہ اس نے کہاں سے نقل کیا نا. شیعہ حدیث ہے، عمری حدیث ہے، اس نے کس کتاب سے نقل کی. یہ جو میں نے نقل کیا آپ کے بخاری، یہ تو متواتر حدیث ہے. یہ صحابی ہیں، یہ صحابی ہیں، اور ان کے امتی نہیں ہے، یہ صحابی ہیں. وقت وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ارتداد شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اب سمجھ آئی نا. اب تفسیر صافی دوبارہ اگر پڑھنا چاہیں پڑھیں، لیکن ہم آپ کو جب نقطہ بتاتے ہیں کہ بھائی پورا حوالہ پورا پڑھو کہ کیا میں اس نے کہاں سے نقل کیا، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بات میں کتنی وزن ہے. اصل یہ ہے کہ بھائی یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث، اسی حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر اصحابی کہا نا، دوسری حدیث نیچے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یہ میری امتی ہیں. جب اللہ کے رسول حدیث پڑھ کے حدیث دکھاؤ کہ امتی ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اب یہ ٹاپک آپ نے چھیڑا ہے. پہلے میں ٹاپک لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، وہ ہے یا علی مدد کہنا غیر اللہ کی جو پکار ہے، اور جو ہے نا غیبی پکار مشکل کشائی کے لیے، مدد کے لیے، وہ شرک ہے. اس ٹاپک پر آپ نے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے پہلے سنیں، میری بات کو سنیں نا. میں نے آپ کی بات سنتا ہوں. اللہ یار صاحب، سر جی آپ کی میں پوری بات سنتا ہوں، پلیز میری بھی سنیں. اگر یہ آپ کو اس پر شوق ہے اصحابی والی بات پر، تو انشاءاللہ اللہ عزیز اگلے اتوار کو اس پر مناظرہ رکھ لیتے ہیں. اب میں ایک اور مناظرہ، اب میں اور آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو جو پکار ہے غیبی مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، جس طرح سے یا علی مدد ہے، تو یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے. تو یہ میں ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ کو چنا صاحب آپ کا اپنا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا اپنا کیا مکتب ہے؟ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ ماتوریدی ہیں، حنفی ہیں، کیا چیزیں ہیں؟ مسلم ہوں میں، صرف مسلم. اس طرح چالاکی نہ کریں نا. مسلمان کے مختلف فرقے ہیں نا. میں جب مسلمان، میں کسی، دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کون سا مسلم فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ اب سن لو، اپنا جواب سن لو بس اب بات نہ کرو، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ ان کی چالاکی کی امتی تھے، ٹھیک ہے نا. مسلم میں لکھا ہے کہ امتی تھے. مسلم یہ دیکھو، یہ میں آپ کو 10-20 حدیث دکھا دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جو کہا ہے کہ یا علی مدد پہ مناظرہ کر لو، میرے سے اس کا جواب میں پہلے مجھے وہ بتائیں کہ مناظرہ کرنا ہے، پہلے اس کا جواب دوں گا، پہلے اس کا جواب دوں گا، پہلے اس کا جواب دوں گا، جس کے لیے میں آیا ہوں. اور پہلے اس کا جواب سننا ہوگا بھائی، پہلے اس کا جواب سننا ہوگا. آدمی سے پہلے بات کی تھی میں نے، میرے بھائی، کہ مناظرہ اس ٹاپک پہ ہوگا. انہوں نے کہا جو چاہیں آپ کر لینا. میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو، آپ ان کا حوالہ لے لینا، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. آپ کا حوالہ لے لو پھر بات کرو بھائی، حوالہ لے لو پھر. ناظرین کرام، یہ کتاب بخاری میں ملاحظہ کریں یہاں پر کہ یہ کہتے ہیں یہ صحابی ہیں، جو مرتد ہوئے تھے وہ امتی ہیں، صحابی نہیں ہیں. ملاحظہ کریں بخاری میں ایک حدیث تو میں نے آپ کو دکھا دیا، پہلا حدیث ہے. دوسرا حدیث آپ ملاحظہ کریں، کتاب الفتن میں یہ حدیث نمبر ہے 7049. انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض کوثر میں پہنچ جاؤں گا. لیرفعن الی رجال منکم، آپ میں سے کچھ افراد، کن میں سے؟ آپ مخاطبین، آپ میں، یہ صحابی ہیں کہ نہیں ہیں. حتی اذا اہویت لاناولہم اختلجوا دونی، ان کو میرے پاس لایا جائے گا، میں قریب جاؤں گا کہ ان کو اپنے پاس لے کے آؤں گا، ان کو میرے سے دور لے کے جایا جائے گا. میں کہوں گا اے رب اصحابی، میں کہوں گا اے میرا رب، یہ تو میرے صحابہ ہیں. اے رب اصحابی،
فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ تعالیٰ جواب دے گا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. یہ صحابہ. حدیث نمبر 6576 بخاری میں یہی عبارتیں ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، یا رب اصحابی فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک. حدیث نمبر ملاحظہ کریں، یہ سب احادیث بخاری میں 6582 6583 اچھا 6584 6585 یا رب اصحابی یرید علی الحوض رجال من اصحابی. یہ سب ان سب احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کو روز قیامت حوض کوثر پہ لے کے جایا جائے گا، پھر ان کو وہاں سے ہٹایا جائے گا جہنم کی طرف. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا آئے گا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی، اور پھر اللہ یہ بھی کہے گا کہ انہوں نے آپ کے وفات کے وقت ہی سے یہ دین سے مرتد ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت سارے روایات میں ہے. اچھا مسلم میں بھی یہی احادیث ہیں. مسلم میں ملاحظہ کریں، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کریں باب اثبات حوض نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سب سے پہلے حوض، یہ 2297. پھر کچھ لوگوں کو مجھ سے الگ کیا جائے گا، میں کہوں گا اے رب میرے اصحابی اصحابی، یہ میرے صحابہ یہ میرے صحابہ ہیں. ندا آئے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. اب ان کے اس بات کا جواب دے دیں کہ کہتے ہیں یہ علی مدد پر آپ سے مناظرہ کرنا ہے. دیکھیں یہ اس میں مکتب کا بڑا اہم رول ہے. ٹھیک ہے نا، توسل کے معاملے میں، استغاثہ کے معاملے میں یہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کیونکہ مسلمان سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اولیاء سے استغاثہ کرنا جائز ہے، چاہے اشاعرہ ہوں، چاہے ماتریدیہ ہوں، چاہے صوفیہ ہوں، چاہے حنفی ہوں، ہم مالکی ہوں، اشعری ہوں، اور شافعی ہوں، شیعہ ہوں، ان سب کا اجماع ہے کہ آپ اولیاء سے استغاثہ کر سکتے ہیں. ایک فرقہ ہے جو اولیاء سے استغاثہ کو حرام سمجھتی ہے، اور وہ وہابی ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر یہ خود ہمیں بتائیں کہ بھئی اگر آپ وہابی ہیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں، تو پھر آپ کہہ دیں کہ بھئی میں اہل حدیث ہوں. صرف مسلمان کہنے سے یہ بات نہیں چلتا، پھر مناظرہ جو ہوگا نا آپ کے عالم سے ہوگا، آپ کے اہل حدیث کے عالم سے، آپ سے نہیں ہوگا، آپ کے عالم سے ہوگا. سمجھ میں آئی نا چننا صاحب؟ تو پھر یہ چالاکی نہ کریں میں مسلمان ہوں، کیونکہ سب مسلمانوں کے نزدیک اولیاء اللہ سے استغاثہ کرنا یہ تو حرام ہے نہیں، مکروہ بھی نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے. شرک تو دور کی بات ہے. اچھا جی عرض یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں، تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ سارے پیغمبر 1,24,000 نبی آئے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، تو وہ سب کے سب مسلم کہلاتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ شیعہ بھی کہلاتے رہے، شیعہ بھی کہتے ہیں ان الشیعہ من شیعتی ابراہیم صالحا وقال اننی من المسلمین. سب سے بہتر ابراہیم، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات نہ کریں، درمیان میں بات نہ کریں، سر بات یہ اللہ کی طرف دعوت دے اور اعمال صالح کریں. چنا صاحب چالاکی نہ کرو نا، اپنا مذہب بتاؤ نا بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول المسلمین. یہ بھاگ رہا ہے الحمدللہ، کبھی نہیں ٹھہر سکتا، کبھی بھی انشاءاللہ نہیں ٹھہر سکتا. ابھی انہوں نے اعلان کر دیا کہ آپ سے بات نہیں ہو سکتی. کیوں کہ یہ بہت پھنسا ہوا ہے، انشاءاللہ العزیز کبھی بھی نہیں. میں نے پوری اس تقریر میں یہ اس کو کہا، کون سے آپ ہیں کہ اپنا مذہب تک نہیں بتا سکتے بھائی؟ ان سے پوچھا مذہب کیا ہے، یہ تو کہتے کہ انبیاء سب مسلمان تھے. کہ ابو بکر عمر جنتی ہیں، ثابت کرے، نام لے کر ثابت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے قیاس سے، فقہ سے، مفہوم سے کینسل نہ کریں. رسول کی بات کو رسول سے کینسل کریں کہ نبی نے فرمایا. چلے آپ کی یہ بات ہو، ابھی انہوں نے انکار کر دیا کہ میں کبھی بھی. پیچھے لائن میں بہت آج مہمان ہیں، تو یہ انشاءاللہ چنا صاحب کبھی زندگی میں نہیں ٹھہرے گا. بہانے تلاش کرتا ہے. چنا صاحب آپ اگر جو ہے یا علی مدد پہ مناظرہ کرنا ہوگا، پہلے آپ کو مذہب بتانا ہوگا نا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. فائنل ورڈ لے لیتے ہیں. الحمدللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا مذہب تھا، وہی کافی ہے ہمارے لیے. وہ شیعت ہے، وہ شیعہ اثنا عشری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ اثنا عشری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیعہ کہ اثنا شیعہ عشری، سے میرا تعلق نہیں شیعہ ہے. اثنا عشری تھے. قرآن کہتا ہے وہ کٹر رافضی تھے، کٹر رافضی تھے. انہوں نے خود صحابہ کی تکفیر کیا بھائی. ابھی میں نے دکھا دیا، انہوں نے کہا دیا کہ میرے صحابہ میرے بعد میرے وفات کے دن ہی مرتد ہو جائیں گے. کٹر رافضی شیعہ اثنا عشری تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یلا خدا حافظ بھائی، گڈ بائے. اس لیے پھر اس نے یہ کہا کہ آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں نے بولا مجھے یہ
بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سوا لاکھ پیغمبر آئے وہ کس فرقے سے طلب رکھتے تھے؟ وہ تو مسلم کہلاتے تھے. تو میں بھی الحمدللہ مسلم ہوں. اور قرآن مجید کی آیت بتا دی کہ سب سے اچھا بندہ ہوا جو مسلم کا ہے. اور فرقوں سے تو پھر وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیعہ تھے. کتنا جھوٹ بولا اس شخص نے. تو پھر میں نے ایک دم سورہ انعام کی آیت پڑھی کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرقوں سے بھی تعلق نہیں ہے اور جو شیعہ ہیں ان سے بھی تعلق نہیں. تو ادھر بھی لاجواب الحمدللہ ہو گیا. یہ قرآن مجید کی آیت میں نے اس کے سامنے پڑھ دی. آخری رکوع ہے سورۃ انعام کا آخری رکوع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ فرقوں سے تعلق ہے کوئی اور نہ شیعوں سے کوئی تعلق ہے. تو جب جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں میں کس طرح سے کہوں کہ میں سنی میں جو ہے نا بریلوی دیوبندی ہے جو ہے نا وہ اہل حدیث اور جناب شیعہ یا اس طرح سے مختلف فرقوں میں کیوں اپنے آپ کو میں کہوں. ہاں میں اس طرح سے ہوں کہ وہ صفاتی نام ہے کہ ہم اہل سنت ہیں کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. اصلی نام تو ہمارا مسلم ہے نا. فرقے پرستی میں تو ہم نہیں ہیں. اس طرح سے ہم حدیث کو ماننے والے ہیں تو ہم اہل حدیث ہو جاتے ہیں. سنت کو مانتے ہیں تو ہم اہل سنت ہو جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے تو جو نا ہماری یہ صفات ہیں. لیکن اصل تو نام ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نام مسلم رکھا ہے. وہ سماکم المسلمین من قبل فی ھذا سورۃ حج میں ہے آیت نمبر 78 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن کے نزول کے قرآن مجید کے اندر بھی اور قرآن مجید سے پہلے بھی. لیکن جب میں نے اس کو کہا نا کہ آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے یا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں بتا دیں آپ مجھے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ نوٹ بھی کر دیا اور الحمدللہ وہ شکست پھاش کھا کر یہ دوسری شکست اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت اور رسوائی سے جو ہے نا اس کو ذلیل کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سے بات نہیں ہو سکتی. اور اس طرح سے وہ بھاگ گیا اس مناظرے کے اندر بھی کہ جس میں نے کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ جو ہے نا یہ غیبی پکار جو بندہ موجود بھی نہ ہو اور اس کو مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ شرک کے اندر آ جاتی ہے. میں قرآن مجید اور احادیث اور یہ کتابیں لے کر آیا لیکن وہ دوسری طرف جاتا رہا لیکن وہ بھی ثابت پھر بھی نہیں کر سکا. آج بھی ثابت نہیں کر سکا کہ ابو بکر عمر کافر ہے. وہ صحابی کے لفظ پر اڑا رہا. تو یہ بات جو ہے نا الحمدللہ یہ اس کی دوسری شکست ہے. میرے دوستو انشاءاللہ یہ شخص میرے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گا. کیوں کہ میں صرف اللہ اور رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے خالص دین اس پر میں اس کو پکڑ رہا ہوں. لیکن وہ پھر وہ جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ کتابیں جب وہ پڑھتا ہے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو وہ تو ان چیزوں کا ماہر ہے نا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو. یہ مفسرین تاریخ دان ان کی کتابوں میں یہ مہارت رکھتا ہے لیکن حدیث اور قرآن کے اندر یہ زیرو ہے الحمدللہ. تو اس لیے یہ بہت ہی شکست خاص کھا گیا. اور آپ تمام لوگوں نے دیکھا میرے بھائیوں اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگ میرے بھائیوں کمنٹ کریں اور اگر کسی کو ضرورت ہے کسی بھائی میں شیعہ میں اس کو لے آئے انشاءاللہ العزیز. میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ کلمے پہ بات کرے یا یہ جو ہے نا یالی مدد پر بات کرے انشاءاللہ العزیز کوئی نہیں آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فتح دی ہے مسلمانوں. آپ لوگ خوشیاں مناؤ اور اس شخص کو میں نے الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا اور یہ ظاہر ہو گیا ابھی یہ کبھی بھی بات نہیں کرے گا. یہ اس کی دوسری شکست ہے دونوں مرتبہ الحمدللہ. جزاک اللہ تعالیٰ.